موجودہ حالات میں علم کی فضیلت کیا ہے، اس پر ایک اہم سالانہ جلسہ منایا گیا۔ مکتب الفردوس کی طرف سے یہ سالانہ جلسہ منایا گیا، جہاں پر یہ عنوان رکھا گیا علم کی فضیلت۔ اس کی زیر صدارت کی محترمہ کنیز فاطمہ جی، KSIC چیئرمین، MLA گلبرگہ نارتھ، جناب فراز الاسلام KPCC ایگزیکٹو ممبر، جناب محمد معراج الدین کاشف صاحب CEO نوبل اسکول، محترمہ ڈاکٹر حفصہ صاحبہ، جناب عمران صاحب ریٹائرڈ چیف مینیجر، جناب محمد جعفر صاحب ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر۔ اس میں علماء کرام میں حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان نجمی صاحب، مدارس مدرسہ ام الخیر للبنات گلبرگہ، قاری محمد عنایت نوری، مبالغ سنی دعوت اسلامی گلبرگہ، قاریہ عالمہ سیدہ حمیرہ انجم، مدارس مدرسے مکتب الفردوس، مولانا غلام دستگیر رضا قادری، امام و خطیب مسجد انور، مولانا غلام دستگیر جنیدی، مدارس مدرسہ مکتب الفردوس۔ اس میں زیر اہتمام میں جناب دستگیر احمد صاحب، پریزیڈنٹ فردوس کالونی ویلفیئر سوسائٹی، جناب الحاج شیخ چاند صاحب، جناب حسن علی صاحب عرف بابا پینٹر، جناب محمد اکرم صاحب، جناب ڈاکٹر وسیم صاحب، جناب وزیر علی صاحب، جناب محبوب قریشی، جناب حسن علی سلطان پوری، جناب حیدر علی بندہ نوازی، جناب شیخ عبد الصمد صاحب، محمد سہیل، محمد رضوان، محمد عتیق اور کئی سارے لوگوں نے اسے اٹینڈ کیا، جہاں پر بچوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے اپنا پریزنٹیشن دیتے ہوئے علم کی فضیلت کے بارے میں بات کی گئی، اور سبھی لوگوں نے اس کو بہت ہی غور سے سنا اور اپنے لائف میں پریکٹیکلی کس طرح سے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس پر بات کی گئی۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق۔ کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ الحمدللہ 12 ربیع اول کا دن مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے، کیونکہ اس سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا کی۔ شاعر کہتا ہے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھسا نہ آیا اے آنے والے، فرش سے عرش پر جانے والے، نعمت رب سے دھلوانے والے۔ حضرات، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوٹو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، اور جتنی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، اور مگر اپنے محبوب کی باری آئی، جب اپنے پیاری کی باری آئی، جب اپنے محمد عربی کی باری آئی تو ایک دو معجزہ دے کے نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سیرے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ
محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل پیر کے دن 571 ہجری کو مکے میں پیدا ہوئے۔ چند ماہ قبل فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ جب ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنے ذمے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی فوت ہو گئے اور چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شوق دیدار میں سوؤں جس شب شوق دیدار میں سوؤں جس شب اپنا دیدار کراؤ آقا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ 25 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت کرتے تھے؟ اپنے فرزندوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ابو طالب کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ 50 سال تھی۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترجمہ: اے وہ لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں نے کیسا کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ کیا ان کا دعوی بیکار نہیں کر دیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، مارتے تھے وہ ان کو خوش مٹھی کے کنکریوں سے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے خالی دانے کے بھوسے کے مانند۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلانے والی ابو لہب کی باندھی صوبیہ تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو کس کا وصال ہوا؟ حضرت آمنہ کا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلماتی، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 12، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحیاء من الایمان، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حیا ایمان کا جز ہے۔ حدیث نمبر 13، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تنزفون فإن الاسلام نظیف، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صاف ستھرا رہا کرو کیونکہ ہمارا اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ وہ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی۔ میں مکتبۃ الفردوس کے جو ذمہ داران ہیں اور جو اس کے حوالے سے کوشش اور محنت کرتے ہیں، میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان خیالات کے ساتھ
کہ وہ دنیا میں ہونے والے جو بھی نیک کام ہیں ان میں سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، سب سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ کام ہے قوم کی بچے اور بچیوں کے دل میں امت کی ان امانتوں کے دل میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا اور قرآن اور حدیث کے علم کو ان کے سینے میں محفوظ کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کا تعلق علم کے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ اس کے سر کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ اگر سر اس کے تن سے جدا ہو جائے تو وہ انسان ایک ادھورا ہو جاتا ہے، وہ انسان اب جینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر علم دین سے مسلمان دور ہو جائے، علم دین سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، وہ انسان ایک انسان ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے مردے کی طرح ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے مسلمان اللہ اکبر قرآن کریم کے 78,000 لفظوں میں سب سے پہلے الفاظ اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کے سینے میں اتارا وہ الفاظ تعلیم کے حوالے سے۔ الحمدللہ فردوس کالونی کے اس مکتبہ الفردوس میں پچھلے کئی سالوں سے یہ مکتب چل رہا ہے، جس کو ہمارے عالی جناب دستگیر بھائی اور ان کی ٹیم بڑے اچھے انداز میں لے کر کے چل رہی ہے، اور الحمدللہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور اچھی تعلیم سے وہ اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، اور اس پر استقامت بھی ان کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دستگیر احمد فردوس کالونی ویلفیئر سوسائٹی کا صدر۔ یہاں پر مدرسہ مکتبہ الفردوس میں جو سالانہ جلسہ رکھا گیا ہے، میں تمام آئے ہوئے مقررین، خاص کر مفتی مولانا ذیشان صاحب کا اور مولانا عنایت نوری صاحب کا اور مولانا غلام دستگیر جنیدی صاحب جو ہمارے مکتبہ الفردوس میں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان کا، اور خاص کر یہاں پر ہمارے نارتھ کے ایم ایل اے اور کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ کے چیئرمین محترمہ انیس فاطمہ صاحبہ جی کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جناب فراز اسلام صاحب کہیں بزی تھے، اس وجہ سے انہوں یہاں نہیں آ سکے، انہوں نے اپنا پیار بچوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب محمد معراج الدین کاشف صاحب جو نوبل اسکول کے سی ای او ہیں ان کا، اور ہمارے اردل عزیز سہیل سیٹھ، اور میرے خاص دوست عمران خالدی صاحب جو ریڈ ہیڈ کے چیف ہیں، اور میرے سوسائٹی کے اور مدرسے کے ذمہ دار جو میرے ساتھی اور میرے بزرگ ہیں، شیخ حاجی چاند صاحب اور حسن علی صاحب عرف بابا پینٹر، اور حسن علی سلطان پوری صاحب جسے یہاں پر سب لوگ وزیر خزانہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ہمارے سیکرٹری محبوب قریشی صاحب اور حیدر علی بندہ نوازی صاحب اور محبوب صاحب، اور جو نوجوانوں میں میرے ساتھی رہتے ہیں ہمیشہ جناب محمد اکرم صاحب، اور عالمہ خاریہ عالمہ حمیرہ انجم جو مدرسے کے عالمہ ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام ان بچوں نے آج مجھے اور میرے فردوس کالونی کے تمام لوگوں کا دل جیت لیا ہے، جو علم کی حاصلیت جو انہوں نے عالمہ اور مولانا سے کی ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر مفتی صاحب کا جو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو علم کے خزانے کی دولت نواز رہے ہیں، علم کی خزانے کی دولت ہم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں علماء کرام، حفاظ کرام، حفاظ کرام اور مفتیان کرام، مولانا جو بھی ہیں جو دین کو بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام کو صحت اور تمام کو اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ جو بچے یہاں فردوس کالونی میں مکتبہ الفردوس میں پڑھ رہے ہیں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں پر اپنی قابلیت ظاہر کرے ہیں۔ میں تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، قابل تعریف ہیں بچیاں اور بچے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر و فضل و کرم ہے جو مکتبہ الفردوس 2007 سے لے کر آج تک تمام
मोहल्ले वालों की तरफ से हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसके बानी जनाब फराजुल इस्लाम साहब हैं। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आए हुए मेहमानों का और मेरे फिरदौस कॉलोनी के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।